تياه قال يا عبدي أنا الله 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله في ربيع أطلع ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے اور بہت سی نسلیں پیدا کی، بہت سی قومیں پیدا کی. ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون، کوئی امت بھی، کوئی قوم بھی، کوئی نسل بھی جو اس کا وقت معین تھا نہ اس سے آگے بڑھ سکی اور نہ ہی اس کو مؤخر کر سکی. ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا متواتر. تترا متواتر یعنی لگاتار، پے بپے. کلما جاء امۃ رسولها، جب بھی کسی قوم کے پاس آیا اس کا رسول، کذبوہ، انہوں نے اسے جھٹلا دیا. فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم نے ایک کے بعد دوسرے کو لگا دیا، یعنی ایک کو ہلاک کیا، دوسرے کو کیا، تیسرے کو کیا. بعضهم وجعلناهم احادیث، اور اب ہم نے ان کو بنا دیا ہے بس داستانیں ہیں، داستانیں رہ گئی. کہاں ہوتی تھی قوم مدین، کہاں تھا یہ شہر عمورہ کا، کہاں تھی وہ بستی صدوم کی، اب یہ کہانیاں ہیں، احادیث. فبعدا لقوم لا یؤمنون، تو پھٹکار ہے اس قوم پر کہ جو ایمان نہیں رکھتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اب اتنے رسولوں کا ذکر کر کے فرمایا اے رسولو پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ اور عمل کرو عمدہ. انی بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے باخبر ہوں. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یہ تمہاری ایک ہی امت ہے، تم سب ایک ہی امت ہو. تمام انبیاء اور رسل، وہ 1.25 لاکھ ہوں، 313 رسول ہوں، جو بھی جن کا ذکر قرآن میں آ گیا، وہ بھی جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، یہ سورہ نساء میں یہ الفاظ آ چکے ہیں. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، تم سب ایک امت ہو اور میں تمہارا رب ہوں، بس میرا ہی تقوی اختیار کرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، لیکن لوگوں نے اپنے معاملات کو اپنے مابین تقسیم کر لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. اب یہ عیسائیت ہو گئی، یہ یہودیت ہو گئی، یہ فلانیت ہو گئی. کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ جو ہے جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر وہ اترا رہا ہے، خوش ہے، بس حق ہمارے پاس ہے، باقی سب باطل ہیں، یہ ایک خیال سب کو ہو گیا ہے. فذرہم فی غبرتہم حتی حین، تو اے نبی انہیں ذرا چھوڑے رکھیے، انہیں نظر انداز کیجئے، یہ اپنی اسی مدہوشی کے اندر رہیں ایک وقت معین تک. ایحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم ان کو مدد پہنچا رہے ہیں بیٹوں اور مال کی شکل میں، ہم جو دیے جا رہے ہیں ان قریش کے سرداروں کو، نسارع لہم فی الخیرات، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے بھلائی کے لیے کوشاں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بھلائی ہو؟ یہ بھلائی نہیں ہے، بل لا یشعرون، وہ جانتے نہیں. 2 مرتبہ سورہ توبہ میں وہ آیت آ چکی ہے کہ یہ نہ سمجھیں. فلا تعجبک اموالہم ولا اجسامہم، اللہ تعالیٰ اسی مال و اسباب کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں بھی ان پر عذاب نازل کرے گا، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جان نکلے اسی کفر کی حالت میں. ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، اب یہ شروع میں جو آئے تھے والذین، اب یہ سمجھیے کہ اس کی دوسری قسط ہے. بنیادی شخصیت کے لیے بنیادی جو بنیادیں تھیں ان کا ذکر وہاں ہے. اب یہاں ایک پوری طرح تیار شخصیت، بچے اور انسان، اس کی شخصیت کے بھی کچھ رخ، کچھ جھلکیاں دکھائی جا رہی ہیں، اور اس میں زیادہ تر باطنی کیفیات ہیں. ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے اور ڈر سے وہ کانپتے رہتے ہیں، لرزاں و ترساں رہتے ہیں. والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ کہ جو اپنے رب کی آیات پر پورا ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربہم لا یشرکون، اور وہ کہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی نوع کے شرک کے اندر مبتلا نہیں ہے. اب یہ معاملہ سمجھ لیجئے، موٹے شرک تو خیر سب نے چھوڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ جس میں وہ باریک بینی پیدا ہو جائے اور شرک کی چھپی ہوئی قسموں کو بھی انسان پہچان لے. من انداز قدت را می شناسم، ہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من انداز قدت را می شناسم، یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ شرک چاہے کسی بھی بھیس میں آ جائے انسان اس کو پہچان لے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، اور یہ کہ وہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے صدقہ دیا، کسی کو کسی مدد کی، تو بڑا اپنے آپ کو سپیریئر فیل کر رہے ہیں، آپ اس کو انفیریئر سمجھ رہے ہیں، اور ایک احساس عجیب ہو رہا ہے اپنے اندر
ایک یہ کہ اس پر ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے اس فعل کو قبول فرمائے گا یا نہیں، پتہ نہیں میرے اندر اس کے لیے خلوص ہے یا نہیں ہے۔ قلوبہم وجلہ، دے رہے ہیں لیکن اس حالت میں بھی ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، پتہ نہیں کہ یہ جو میرا نذرانہ ہے اللہ تعالیٰ کی جناب میں وہ قبول ہوتا ہے یا نہیں۔ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں اور بھلائیوں کے اندر کوشاں ہیں، سرگرمی دکھا رہے ہیں۔ وہم لہا سابقون، اور اس کے لیے سبقت کرنے والے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، یہ پھر وہی مضمون آ گیا، ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، ہمارے پاس وہ کتاب، وہ اعمال نامہ، وہ ریکارڈ موجود ہے جو حق کی بات کرتا ہے، بولتا ہے حق۔ اب اس میں وہ بھی شکل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو کچھ دیا ہے، جو اس کے جینز تھے، جو انوائرمنٹل فیکٹر تھے اس کی شخصیت کے بننے میں، وہ بھی اللہ کے ہاں اس کمپیوٹر میں ریکارڈڈ ہے۔ یہ چیزیں تو اس کے لیے گیون تھیں، اس میں اس کا کوئی چوائس نہیں، یہ تو ہم نے اپنی طرف سے اس کے لیے فیصلہ کیا۔ اب یہ شاکلہ جو ہے اس کے اندر جو بھی گنجائش تھی اس میں اس نے کتنی محنت کی، کیا کوشش کی، اس کوشش کا ریکارڈ بھی پورا موجود ہے۔ وہ پورا ریکارڈ جو ہے وہ حق اس کے اندر محفوظ ہے۔ ینطق بالحق، ہو سکتا ہے جیسے کہ اب آپ کو معلوم ہے، پہلے تو اب کمپیوٹر ایسے ہی تھے کہ جن میں آواز نہیں آتی تھی، اب تو کمپیوٹر ساتھ ہی بول بھی پڑتا ہے۔ تو ینطق بالحق، وہ اللہ کا جو سپر کمپیوٹر ہوا، جو بھی اعمال نامہ ہے۔ ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ، جس کا نقشہ سورہ کہف میں کھینچا گیا ہے کہ جب وہ اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا میدان حشر میں، تم دیکھو گے کہ وہ مجرم لوگ جو ہیں وہ ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی omit نہیں کیا ہے۔ تو وہی ہے یہ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہ حق بات کہے گا، وہ کتاب جو ہے وہ اعمال نامہ، اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، لیکن ان کے دل اس وقت اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور ان کی اور بہت سی سرگرمیاں ہیں، انہیں ان خیرات سے، بھلائی سے، دین کے کاموں سے وقت ہی نہیں ہے ان بیچاروں کے پاس۔ دن رات تو یہ لگے رہتے دنیا کمانے کے اندر، دنیا کے مشاغل ہیں۔ یہ جو آج جو سب سے بڑی ان کا چیز ہو گئی ہے وہ فرصت ہے، لا وقت نہیں ہے۔ وہ وقت اس لیے کہ وہ سارا وقت آکوپائڈ ہے، پہلے سے آپ نے اسے الوکیٹ کیا ہوا ہے، وہ آپ کی دنیا کے لیے، اس کی معاش کی بھاگ دوڑ کے لیے، اپنے جو بھی آپ نے جھوٹے اپنے بنا لیے معیارات زندگی کے ان کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اب کیا کریں، اب یہ ظاہر بات ہے کہ سفید پوشی کا بھرم تو رکھنا ہے، اب وہ سفید پوشی کے بھرم میں اپنا سارا وقت اور اپنی ساری توانائیاں لگا دی۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، ان کے تو اور اعمال، اشغال ہیں، افعال ہیں، ذمہ داریاں ہیں۔ ہم لہا عاملون، اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ان باتوں کے لیے ان کے پاس کہاں وقت ہے۔ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ جب ہم ان کے جو خوشحال لوگ ہوں گے انہیں پکڑیں گے اپنے عذاب سے، بالعذاب اذا ہم یجرون، اس وقت وہ چیخیں گے، چلائیں گے۔ لا تجروا اليوم، کہا جائے گا اب مت چیخو چلاؤ، انکم منا لا تنصرون، آج ہمارے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی نہیں ہوگا، کتنا چیخ لو، کوئی تمہاری چیخ پکار سننے والا نہیں ہے، کوئی تمہاری فریاد کو آنے والا نہیں ہے۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے دوڑتے تھے، مستکبرین، تکبر کے انداز میں، بہی سامنا تہجرون، اور ہمارے نبی کو ایسے چھوڑ جاتے تھے جیسے کوئی یہ قصہ گو ہے، اس کو چھوڑ کر چل دیتے تھے۔ کیونکہ وہاں اس زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ یہ لوگ آتے تھے، جو لوگ قصہ گو اپنا کوئی مجمع جماتے تھے، انہیں کوئی تھوڑے بہت پیسے لوگ دے دیتے تھے، رات کا ایک مشغلہ ہو جاتا تھا۔ کہ ہندوستان میں بھی جوگی، جہاں جہاں بھی راجپوت اقوام جو ہے ان کے ہاں یہ ہوتے تھے، اس طرح کے میراثی قسم کے جوگی جو ہیں وہ ان کے پرانے قصے جو ہیں وہ اپنے اس ساز کے ساتھ وہ سنایا کرتے تھے، راتوں کو محفلیں ہو رہی ہیں تو اس طرح کے۔ تو تم نے سمجھا ہے محمد کو بھی کہ یہ بھی اسی طرح کے کوئی آدمی ہے کہ ان کی بات سنو یا نہ سنو کوئی فرق نہیں ہوگا، ان کی بات مانو نہ مانو کوئی فرق نہیں ہوگا۔ بالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، یہ قرآن حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، یہ فیصلہ کن ہے۔ اب اس کی ترازو میں قسمتیں تلیں گی، کون ہارا کون جیتا اس کا فیصلہ ہوگا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اسی کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا، اور جو قوم کتاب کو چھوڑ دیں گی ان کو پٹخ دے گا۔ افلم یدبروا القول،
تو کیا یہ لوگ باتوں پر غور نہیں کرتے؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یہ اصل سبب یہ ہے کہ چونکہ ان کے پرانے آباء و اجداد کے پاس کوئی وحی نہیں آئی تھی، بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آئے تھے، اس لیے یہ لوگ جو ہیں بالکل ہی اپرا رہے ہیں۔ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں؟ فہم لہ منکرون، کہ اس میں اجنبیت محسوس کرتے ہیں، مغایرت محسوس کرتے ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ اس پر کوئی جن آ گیا ہے، کوئی آسیب آ گیا ہے، یا کوئی ان کو سودا ہو گیا ہے، ان کے دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ بل جاءہم بالحق، نہیں، وہ تو حق لے کر آیا ہے۔ وہ اکثرہم للحق کارہون، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ حق کو پسند نہیں کرتی، حق کو ناپسند کرتی ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تب تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ فساد ہی فساد ہو جائے گا۔ حق ان کے خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، انہیں حق کی پیروی کرنی ہوگی۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی نصیحت، ان کے لیے یاد دہانی، ان کے لیے ریمائنڈنگ یہ ہم لے آئے ہیں۔ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، لیکن یہ اپنے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں۔ ام تسألہم خرجا، کیا نبی آپ نے ان سے کوئی تاوان مانگ لیا ہے؟ کہیں آپ کو سوال تو نہیں کر بیٹھے کہ خراج دو مجھے؟ فخراج ربک خیر، تو آپ کے رب کا خراج جو ہے وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ آپ کا رب جو آپ کو اجر و ثواب دے رہا ہے وہ کہیں بہتر ہے۔ ظاہر بات ہے یہاں خطاب حضور سے نہیں ہے، انہی بدبختوں سے کہ سوچو تمہارے یہ جو قصہ گو آتے ہیں، شاعر آتے ہیں، جو قصیدہ گو آتے ہیں، وہ تو پھر انعام مانگتے ہیں۔ تم نے کبھی محمد کے منہ سے بھی سنا ہے؟ کبھی انہوں نے بھی کوئی تم سے انعام طلب کیا ہے، کوئی اجرت طلب کی ہے؟ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، اور وہ تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ كلما ناديت ياه قال يا عبدي۔ ام تسألہم خرجا، کیا نبی آپ نے ان سے کوئی تاوان مانگ لیا ہے؟ کہیں آپ کو سوال تو نہیں کر بیٹھے کہ خراج دو مجھے؟ فخراج ربک خیر، تو آپ کے رب کا خراج جو ہے وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ آپ کا رب جو آپ کو اجر و ثواب دے رہا ہے وہ کہیں بہتر ہے۔ ظاہر بات ہے یہاں خطاب حضور سے نہیں ہے، انہی بدبختوں سے کہ سوچو تمہارے یہ جو قصہ گو آتے ہیں، شاعر آتے ہیں، جو قصیدہ گو آتے ہیں، وہ تو پھر انعام مانگتے ہیں۔ تم نے کبھی محمد کے منہ سے بھی سنا ہے؟ کبھی انہوں نے بھی کوئی تم سے انعام طلب کیا ہے، کوئی اجرت طلب کی ہے؟ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، اور وہ تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے نبی یقیناً آپ انہیں پکار رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اس راستے سے انہوں نے کجی اختیار کر لی ہے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور جو ان کو تکلیف ہے وہ ہم رفع کر دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو یہ پھر اپنی سرکشی میں اسی طریقے سے اندھے ہو کر آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے جس زمانے میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے اس زمانے میں بھی کوئی چھوٹی تکلیف یا مصیبت اہل مکہ کے اوپر اللہ نے نازل کی ہوئی تھی، اسی طرح کی وہ جو ہم قانون پڑھ آئے ہیں سورہ انعام اور سورہ اعراف میں، جب رسول کی بعثت ہوتی ہے تو پھر یہ کہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دے کے تاکہ لوگ جاگیں اور سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے پکڑا ہے انہیں عذاب کے ساتھ، یہ سختی جو آئی ہے اس وقت، اور اس سے مراد وہ قحط ہے جو پڑ گیا تھا بہت سخت، اور جان کے لالے پڑ رہے تھے اور اجناس بالکل نہیں تھی۔ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، لیکن اس کے باوجود نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی اور نہ یہ گڑ گڑائے۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، یہاں تک کہ جب ہم کھول دیں گے ان پر وہ دروازہ کہ جو سخت عذاب والا ہوگا، اذا ہم فیہ مبلسون، تو یہ اس میں بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ وہو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنا دیے ہیں کان بھی اور آنکھیں بھی اور عقل بھی۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ وہو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے اور پھر اسی کی طرف تم سب سمیٹ لیے جاؤ گے، جمع کر دیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور وہی ہے جو مارتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کا کام ہے دن رات کا بدلنا۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، لیکن انہوں نے بھی وہی کہا جو ان سے پہلوں نے کہا تھا۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں، گوشت ہمارا سارا مٹی ہو جائے گا، ہڈیاں رہ جائیں گی گلی سڑی، أئنا لمبعوثون، کیا ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے اس بات کا پہلے بھی وعدہ کیا گیا تھا۔
ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر وہی پرانی باتیں ہیں، پرانے قصے ہیں۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، یہ آخری حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کا بڑا پرجلال ہے۔ اے نبی ان سے کہیے کس کی ہے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، یہ کہیں گے کہ اللہ کی ہے۔ قل افلا تذکرون، تو کہیے پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے، پھر غور نہیں کرتے۔ قل من رب السماوات السبع والرب العرش العظیم، پوچھئے ان سے کون ہے ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، کہیں گے اللہ۔ قل افلا تتقون، پھر کہیے تو تم ڈرتے نہیں، تمہیں خوف نہیں آتا؟ تم یہ سب کچھ مان کر بھی پھر یہ دیویاں دیوتا کہاں سے لے آئے ہو؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، پوچھئے ان سے کون ہے جس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، ہر تمام حکومت جو کائنات کی ہے اس کے تمام اختیارات، کل شیء وہو یجیر، وہ پناہ دے سکتا ہے جسے چاہے، ولا یجار علیہ، اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، پھر یہ کہیں گے کہ یہ شان تو اللہ ہی کی ہے۔ قل فانا تسحرون، کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے آ جاتا ہے، کہاں سے تم پر جادو پڑ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ مان کر بھی پھر تم شرک کی طرف مڑ جاتے ہو۔ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم تو حق لے آئے ہیں ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود یہ تکذیب کر رہے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، ہرگز اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اگر اور آلہہ ہوتے تو پھر تمام ہر الہ، ہر معبود اپنی تخلیق لے کر علیحدہ ہو جاتا، وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ایک دوسرے کے اوپر سرکشی کرتے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ بہت بلند ہے، پاک ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے اس سے کہ جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ عالم الغیب والشہادت، وہ تو عالم ہے، جاننے والا ہے کھلے اور چھپے کا۔ فتعالی عما یشرکون، بہت بلند و بالا ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، اے نبی اب خطاب حضور سے ہے، اللہ سے دعا کرو، رب اما ترینی، اے اللہ اگر تو مجھے دکھائی دے، میری ہی نگاہوں کے سامنے وہ عذاب آ جائے جس کا کہ تو وعدہ کر رہا ہے ان سے، جو ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو پروردگار پھر مجھے اس ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجو۔ یہاں وہ آیت ذہن میں رکھیے سورہ انفال میں جو ہم پڑھ چکے ہیں، واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، ڈرو اس عذاب سے، اس پکڑ سے، جب آئے گی تو صرف گناہگاروں کو نہیں پکڑے گی۔ تو گویا کہ ہر شخص کو یہ دعا کرتے رہنی چاہیے۔ اگر آپ کوئی خیر کے لیے کوئی کوشاں ہیں، کمر کسی ہوئی ہے، کوئی کام کر رہے ہیں، جو بھی محنت کر رہے ہوں، اور اس کا ڈر بھی ہے کہ اگر ہمیں تاخیر ہو گئی، پتہ نہیں یہ مہلت کب ختم ہو جائے اللہ کی طرف سے جو ہمیں دی گئی ہے، یہ چیزیں سب کی سب محفوظ نہیں ہیں، کوئی اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، اے اللہ ہمیں اس میں شامل نہ کیجو۔ لیکن اس میں شامل نہیں ہونا ہے تو یہ کہ اپنا تن مندل لگا دیجئے اس قوم کو صحیح راستے پر لانے کے لیے، تب اللہ تعالیٰ نے بچانے کا وعدہ کیا ہے۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وَإِنَّا عَلَىٰ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور یقیناً اے نبی ہم اس پر قادر ہیں کہ جس چیز کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے لے آئیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اے نبی آپ تو اچھی بات کے ذریعے سے بری بات کا مقابلہ کرتے رہیے۔ ان کی طرف سے جو باتیں آ رہی ہیں، گالی آئے تب بھی آپ دعا دیں، وہ آپ کو اور جس طریقے سے چاہیں برا بھلا کہیں، آپ انہیں اللہ کی طرف بلاتے ہی رہیں۔ آپ کا جو ہو رہا معاملہ چاہیے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اس طریقے سے جو سب سے عمدہ ہو، اعلیٰ ہو، آپ برائیوں کو دور کیجئے اس کے ذریعے سے۔ نحن عالم بما یصفون، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں۔ وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور کہیے اے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطانوں کی چھوت مجھے لگے۔ واعوذ بک رب ان یحضرون، اور پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یعنی شیطانوں کی چھوت لگنے سے مراد جو سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا، کبھی ایک داعی کو بھی غصہ آ جاتا ہے، یہ بھی گویا کہ شیطان کی چھوت ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آن کھڑی ہوگی، قال رب ارجعون، تو کہے گا پروردگار ذرا مجھے واپس بھیج دے، دنیا کی طرف دوبارہ بھیج دے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا، شاید کہ جو کچھ میں چھوڑ کر آیا ہوں مال و اسباب، میں اس میں اب کام کروں، اچھے نیک کام کروں، سارا تیری راہ میں دے دوں گا، سب صدقہ کر دوں گا، مجھے ذرا سے ایک مرتبہ واپس کر دے۔ کلا، ہرگز نہیں۔
انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب تو ان کے پیچھے وہ برزخ کا دور ہے اس دن تک کے لیے جس دن یہ اٹھائے جائیں گے. موت کے بعد بعث بعد الموت تک برزخ ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک ماری جائے گی، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، یہ سارے نسبی تعلقات ختم ہو جائیں گے. یومئذ، اس دن، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور کوئی ایک دوسرے کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی ایک دوسرے سے پوچھے گا نہیں، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جن کے نیک اعمال کے پلڑے جو ہیں بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہوں گے. وہ ہوں گے در حقیقت کہ جنہوں نے واقعتاً اپنی شخصیت کو سنوارا تھا، بنایا تھا، اپنی خودی کی اور اپنی سیرت کی تعمیر کی تھی. ومن خفت موازینہ، اور جس کے وہ نیکی کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے خود اپنے آپ کو ہلاک کیا. فی جہنم خالدون، اور وہ رہیں گے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ. تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو جھلس رہی ہوگی. وہم فیہا کالہون، اور ان کے چہرے بگڑ رہے ہوں گے. الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کہا جائے گا کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں گئی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، تو تم ان کو جھٹلاتے رہے. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، پروردگار وہ کہیں گے ہماری کم بختی جو ہے وہ ہم پر غالب آ گئی. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، تسلیم کرتے ہیں ہم کہ ہم بھٹکے ہوئے لوگ تھے، گمراہ لوگ تھے. ربنا اخرجنا منہا، پروردگار ایک دفعہ ہمیں یہاں سے نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم دوبارہ یہی کریں گے تو پھر واقعی ظالم ہوں گے، پھر جو سزا تو چاہے دے دیجو. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ کہے گا اب ذلیل اور پھٹکارے ہوئے ہو کر یہیں پڑے رہو اور مجھ سے بات تک مت کرو، مجھ سے مخاطب مت ہو. انہو کان فریق من عبادی یقولون، یقیناً میرے بندوں میں سے کچھ لوگ وہ بھی تھے جو کہا کرتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، پروردگار ہم ایمان لائے پس ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے تمام رحم کرنے والوں میں. فاتخذتموہم سخریا، ان کا تم نے مذاق اڑایا تھا، تم ان کا ٹھٹھا کیا کرتے تھے. میرے وہ بندے جو اس طرح مجھ سے دعائیں کیا کرتے تھے تم ہنسا کرتے تھے ان پر. حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ ان کے ٹھٹھوں کے اندر، ان کا ٹھٹھا اڑانے میں تم ہمیں سرے سے بھول گئے، ہم تو یاد ہی نہ رہے تمہیں. وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان سے مذاق اڑاتے رہے، ان پر ہنستے رہے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج میں نے ان کو بدلہ دیا ہے ان کے صبر کے طفیل. انہم ہم الفائزون، کہ آج وہی ہے کامیاب. قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، اب اللہ پوچھے گا بھلا کتنے دن رہے تھے زمین میں، تم کتنے سال رہے تھے؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، کہیں گے کہ نہیں رہے ہم بس یا ایک دن یا دن کا کوئی حصہ. فصل العادین، پوچھئے ان سے جن کے پاس حساب کتاب ہے. قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ فرمائے گا واقعہ یہی ہے کہ نہیں رہے تم مگر بہت تھوڑا سا عرصہ. لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تمہیں اس کا شعور ہوتا اور اس کا علم ہوتا. كلما ناديت ياه قال يا عبدي افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سورہ مومنون کی جو آخری 4 آیات ہیں بہت جامع ہیں، بہت پرجلال ہیں. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا، بے مقصد پیدا کیا تھا، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یعنی یہ کہ در حقیقت اگر آخرت کا تصور موجود نہ ہو تو تخلیق انسانی کا مقصد کو سمجھ میں نہیں آتا. عام حیوانات کی طرح انسان ہوتا تو بات ٹھیک تھی، لیکن انسان عام حیوان نہیں ہے. اس میں خاص طور پر جو نیکی اور بدی کا امتیاز ودیت کیا گیا ہے، اس کے اندر جو ایک مورل سینس ہے، اخلاقی حس ہے. کچھ چیزوں کو یہ برا سمجھتا ہے، کچھ چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے، اور یہ یونیورسل ہے، یہ کسی ایک قوم یا ایک علاقے کے لوگوں کی بات نہیں ہے. یہ مورل ویلیوز جو ہے یہ پرماننٹ ہے، یونیورسل ہے، گلوبل ہے. تو آخر ان کا نتیجہ کیا ہے؟
گندم از گندم بروید، جو سے جو، گندم سے گندم اگنی چاہیے، جو سے جو، لیکن ہم دنیا میں تو دیکھتے ہیں کہ نیکی کا نتیجہ لازماً اچھا نہیں نکلتا اور بدی کا نتیجہ لازماً برا نہیں نکلتا. تو کوئی دوسری دنیا ہونی چاہیے، دوسری زندگی ہونی چاہیے. یہی دلیل ہے ایمان بالآخرہ کے لیے، جس کو قرآن مجید مختلف مواقع پر استعمال کرتا ہے. چنانچہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. گویا کہ وہی بات یہاں ہے. اور اگر اسے اس پچھلے سلسلہ کلام سے علیحدہ سمجھے تو ترجمہ ہوگا کیا تم نے یہ سمجھا ہے. یہ گویا کہ اب مجھ سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، جو بھی قرآن کا پڑھنے والا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسانوں کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار بے مقصد پیدا کیا ہے. وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت بلند و بالا ہے بادشاہ جو سچا بادشاہ ہے، الملک ہے. ظاہر بات ہے کہ کوئی بادشاہ دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے غداروں کو سزا نہ دے، وفاداروں کو خلعتیں نہ دے، جاگیریں نہ دے، انعامات نہ دے. دنیا کا نظام چل نہیں سکتا جزا و سزا کے بغیر. تو وہ الملک القدوس الملک الحق کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے جانثاروں، وفاداروں، تابع داروں، ان کو کوئی اجر و ثواب نہ دے، ان کی کوئی قدر افزائی نہ کرے، ان کی جو جانثاریاں ہیں ان کا انہیں کوئی صلہ نہ دے، اور جو ان کے غدار تھے، اس کے باغی تھے، انہیں کوئی سزا نہ دے. کیسے ممکن؟ وہ تو بادشاہ ہے بہت بلند و بالا، اور بادشاہ برحق ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. رب العرش الکریم، وہ بہت عزت والے عرش کا مالک ہے. ومن یدعو مع اللہ الہا آخر، اور جو کوئی بھی پکارے گا اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو، یعنی اللہ کے ساتھ پکارنا ہے، اللہ کو بھی پکار رہا ہے، کسی اور کو بھی پکار رہا ہے. لا برہان لہ بہ، اس کے لیے، اس کے حق میں، اس کے تائید میں کوئی برہان، کوئی دلیل موجود نہیں ہے. فإنما حسابہ عند ربہ، تو اس کا حساب جو ہے اس کے رب کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے لے گا. انہ لا یفلح الکافرون، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے کافر فلاح نہیں پائیں گے. وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور دعا کرو کہ پروردگار ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور یقیناً تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. سورۃ النور. اب یہاں 14 وہ جو صورتیں تھیں جو میں نے عرض کیا، جو مکیات ہیں مسلسل، ان میں سے ایک سورہ حج کے بارے میں اور ایک سورہ رعد کے بارے میں بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مدنی ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جن کو بھی مکی اور مدنی صورتوں کے مزاج سے واقفیت ہو گئی ہے، جس کو پہچانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے مکیات کا ہے اور ان میں کوئی مدنی صورت نہیں ہے. کہیں کہیں کسی مدنی آیت کا شامل ہو جانا یہ بالکل علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ اب ان 14 صورتوں کے بعد اب یہ ہے واحد صورت مدنی ہے، اور یہ سورۃ النور ہے. یہ سن 6 کے آس پاس نازل ہوئی ہے، سن 6 ہجری. اور اس میں ایک بہت اہم واقعہ جو آیا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگائی تھی منافقین نے، اور اس میں سب سے بڑا رول تو تھا رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کا، لیکن یہ کہ اور دوسرے منافقین بھی اور ان کے ساتھ ہی کچھ سادہ لوح مسلمان بھی اس فتنے میں کہیں شریک ہو گئے تھے، متاثر ہو گئے تھے. اور یہ کافی یوں سمجھیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے تو بہت ہی زیادہ تکلیف کا اور کرب کا یہ دور رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک سورت ہے، یہ انداز کسی اور سورت کا نہیں ہے، اس انداز میں اس کا آغاز. اور سورۃ نکرہ کو اگر تفخیم کے لیے مانا جائے تو یہ ایک عظیم سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے، اور ہم نے اس کو لازم کیا ہے تم پر، فرض کیا ہے تم پر. وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں ہم نے بڑی روشن آیات نازل کی ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو، تاکہ تم نصیحت اخذ کرو. اس سورہ مبارکہ کا جوڑا جو ہے وہ آپ کو 8 مکی صورتوں کے بعد پھر جا کر ملے گا، اور وہ ہے سورہ احزاب. ان دونوں میں بڑی گہری مناسبت ہے، اور تقریباً حجم بھی برابر ہے، دونوں 9 رکوعوں پر مشتمل ہیں. اگرچہ اس کی آیات جو ہیں یہ چونکہ بعد میں نازل ہوئی ہے تو 9 رکوع 64 آیات میں ہے، وہاں 9 رکوع 73 آیات میں ہے، وہ پہلے نازل ہوئی، وہ سن 5 میں نازل ہوئی، یہ سن 6 میں نازل ہوئی. لیکن دونوں میں
آیت نمبر 35 سورہ احزاب کی بھی سورہ نور کی بھی نہایت اہم ہے ایمان کی حقیقت اور اسلام کی کیفیات کے بارے میں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت ہو خواہ زنا کرنے والا مرد ہو، ہر ایک کو ان میں سے 100 کوڑے مارے جائیں۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کے اس دین کے معاملے میں نہ روک دے کوئی شے ان کے اوپر مہربانی کے راستے سے، نہ تمہیں روک لے پکڑ لے۔ لا تاخذکم بہما، ان کے ساتھ نرمی اور ان کے ساتھ شفقت، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں۔ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ کی حد ہے، اور اس حد کے اجرا میں کسی کی ہمدردی، کسی کے ساتھ تمہارا تعلق، تمہاری دل کی نرمی، تمہاری شفقت یہ کہیں آڑے نہ آ جائے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر۔ یہ جو حد ہے یہ ہے اصل میں زانی زانیہ جو غیر شادی شدہ ہو اس کے لیے 100 کوڑے ہیں، یہ حد ہے جو قرآن میں آئی ہے۔ زانی اور زانیہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کی حد قرآن میں نہیں ہے، لیکن وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور شریعت اسلامی کا چونکہ جو اس کی سورسز ہیں، اس کی ایک بنیاد ہے اللہ کی کتاب، اور دوسری بنیاد جو انڈیپینڈنٹلی قرآن مجید سے آزاد ہو کر ایک مستقل بنیاد ہے، مستقل سورس ہے، وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رجم کا جو حکم ہے وہ سنت سے ہے، اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اصل میں یہ اس قاعدہ کلیہ کے تحت ہے کہ سابقہ شریعت میں، شریعت موسوی میں بعض احکام وہ تھے کہ جن کی نفی نہیں آئی ہے، انہیں جو قدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر بھی جاری رکھا ہے۔ ان میں سے یہ 2 حکم جو ہے بہت اہم ہے، ایک قتل مرتد کا حکم ہے، اور دوسرے زانی اور زانیہ جو شادی شدہ ہو اس کے سنسار کیے جانے کا حکم ہے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ جب انہیں یہ حد جاری کی جا رہی ہو، سزا دی جا رہی ہو، تو اس وقت موجود رہیں اور دیکھیں کچھ لوگ اہل ایمان میں سے، یعنی یہ پبلک میں ہو۔ اس لیے کہ اصل میں جو فلسفہ ہے اسلام میں جو سزاؤں کا اور تعزیرات کا اور حدود کا، وہ ڈیٹرنٹ کا ہے کہ ایسی سزا ہو کہ جس سے بہت سو کو عبرت ہو جائے۔ اگر آپ نے علیحدہ جا کر کہیں کمرے کے اندر کسی کو پھانسی دے دی تو ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ چلا کہ مر گیا، ویسے بھی مر جاتے ہیں لوگ، حادثے میں مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر سر عام ڈال پر لٹکایا گیا ہو تو اب کتنے لوگوں کو، دیکھنے والوں کو عبرت ہوگی اور ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ تو یہ فلسفہ ہے اسلام کا کہ تاکہ ایک آدمی کو سزا دی جا رہی ہو تو ہزاروں کو اس سے عبرت آئے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، کسی زانی شخص کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ شادی کرے مگر کسی زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے۔ یہ کسی قانون کے درجے میں بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اخلاقی طور پر گویا کہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ زانی لوگ ان کا حال تو ایسا ہے کہ انہیں تو مستحق اگر ہے تو شادی کے کسی زانیہ سے یا مشرکہ سے۔ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا، اور زانی عورت ہو تو وہ بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے کوئی نکاح کرے مگر صرف بدکار مرد یا مشرک۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ دونوں جو ہیں زانی مرد اور زانی عورتیں یہ تو حرام کر دی گئی ہیں مومنین کے حق میں، اللہ یہ کہ کوئی توبہ کرے، جو بھی ہے معاملہ وہ علیحدہ ہے اس سے۔ فَجْلِدُوهُمْ، تو پھر اب ان کو کوڑے مارو، 80 جلدہ، 80 کوڑے، 80 دبرے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ان کی شہادت اب کبھی آئندہ قبول نہ کرو۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یقیناً یہی لوگ فاسق اور نافرمان ہیں۔ یعنی زنا کا الزام اگر لگایا جا رہا ہو تو پھر جو الزام لگانے والا ہے اسے 4 گواہ چشمدید پیش کرنے ہوں گے۔ اگر وہ 4 چشمدید گواہ پیش نہیں کر سکتا تو گویا کہ اب یہ قذف کہلائے گا کہ اس نے ایک الزام لگایا ہے جس کو ثابت نہیں کر سکا، لہذا اس جرم کی سزا 80 کوڑے، کتنے قریب چلا گیا ہے۔ اور اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر فرض کیجئے کسی معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں کسی لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کا چرچا نہیں ہونا چاہیے الا یہ کہ اس کے لیے ثبوت موجود ہو کہ اسے کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ الا الذین تابوا، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں من بعد ذالک، اس کے بعد واصلحوا، اور اصلاح کر لیں، یعنی یہ کہ کبھی کسی زمانے میں ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے کوئی تہمت لگائی تھی زنا کی اور 4 گواہ پیش نہیں کر سکے، طویل عرصے تک جو ہے ان کی گواہی پھر قبول نہیں کی گئی، لیکن بعد میں ان کی روش ایسی رہی ہے، رویہ ایسا رہا ہے، انہوں نے اصلاح کر لی ہے، توبہ کر لی ہے، اب وہ قابل اعتماد ہیں، تو یہ جو معاملہ ہے اس پر سے ختم ہو جائے گا، ان کی گواہی بعد میں قبول کی جا سکے گی۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ غفور اور رحیم ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم،
اب ایک خاص معاملہ آ رہا ہے کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا ہو زنا کرتے ہوئے، وہ الزام لگائے کہ میں نے دیکھا ہے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے، دراحال ہے کہ اس کے پاس 3 اور گواہ نہیں ہیں، لیکن چونکہ یہ معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا، اگر کسی اور عورت کا ہوتا تو اس کے اوپر 80 درے لگتے اس کو کہ اس نے الزام لگایا ہے، چاہے چشمدید ہے، چاہے اس نے دیکھا ہے، لیکن 3 دن گواہ نہیں لا سکا ہے تو درے لگیں گے 80۔ لیکن معاملہ چونکہ بیوی کا ہے، اس کے لیے خاص قانون ہے، اس کو لعان کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ والذین یرمون ازواجہم، جو الزام لگائیں زنا کا اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ موجود نہ ہو، الا انفسہم، سوائے ان کی اپنی جانوں کے، انہوں نے خود دیکھا ہے، فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، تو یہ ایک شخص کی گواہی بھی 4 گواہیاں شمار کی جائیں گی، جبکہ وہ قسم کھائے اللہ کی، انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچا ہے، حلفیہ بیان کرے۔ والخامسۃ، اور 5ویں بات یہ کہ وہ یہ کہے کہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ 4 مرتبہ قسم کھا کر گواہی دینا گویا کہ وہ 4 گواہوں کی گواہی کے قائم مقام ہو جائے گا، جبکہ پھر وہ یہ بھی کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر ہو۔ وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابِ، اب عورت کیا کرے گی جس کے اوپر اس کی بیوی جو ہے اس پر جو الزام لگایا گیا ہے اس پر سے عذاب ٹل جائے گا، ٹل جائے گی سزا اور یہ حد عورت سے، ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ بھی قسم 4 مرتبہ کھائے اللہ کی، انہ لمن الکاذبین، کہ یہ میرا شوہر جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے جھوٹا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں بات وہ یہ کہے ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ اگر میرا یہ شوہر اس الزام میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب آئے۔ اس انداز میں پھر یہ کہ عورت کے اوپر پھر حد جاری نہیں ہوگی، اور اگر شوہر کے 4 قسمیں کھا کر الزام لگانے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اپنے اوپر طلب کرنے اگر جھوٹا ہو، اس کے بعد اگر بیوی خاموش رہتی، وہ جوابی طور پر قسم نہیں کھاتی 4، اور نہ یہ کہتی ہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، تو پھر اس پر حد جاری ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ بھی قسم کھا لے 4 قسمیں، اور یہ کہ ساتھ ہی یہ بھی کہے کہ اگر یہ سچا ہو اور واقعی اس کا الزام درست ہو مجھ پر، تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے، تو پھر یہ کہ عذاب ٹل جائے گا، دنیا کی سزا اسے نہیں ملے گی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، تو گویا کہ یہاں پہ محذوف ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم بہت غلط راستے پر پڑ جاتے، تم کوئی بہت بڑا قدم اٹھا دیتے۔ وہ جو بھی واقعہ اب آگے آ رہا ہے یہ اس کے لیے تمہید ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور حکمت والا ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جن لوگوں نے یہ طوفان اٹھایا ہے، جن لوگوں نے تہمت تراشی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، یہ تمہارے ہی ایک گروہ ہے، تم ہی میں سے ہیں۔ لا تحسبوہ شرا لکم، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اب اس سبن میں ہدایات دے گا، قوانین بتا دے گا، شریعت کے جو احکام ہیں وہ نازل ہو رہے ہیں، اس کے لیے گویا کہ یہ واقعہ جو ہے ایک تقریب بن گیا، ایک ذریعہ بن گیا۔ واقعہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ غزوہ بنی مستلق میں حضور سن 6 کا ہے یہ واقعہ، ہجری کا تشریف لے گئے تھے۔ جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو جہاں رات کو ایک جگہ پر قیام تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے ایک ہودج میں علیحدہ ہوتی تھی، جس کو کہ اٹھا کر جو لوگ آتے تھے حمال وہ اٹھا کر اسے اونٹ پر رکھ دیتے تھے، اور جہاں پر پڑا ہوا وہ ہودج اونٹ پر سے اتار کر نیچے رکھ دیا۔ تو رات کو کہیں قضائے حاجت کے لیے نکلی، پیشاب وغیرہ کی حاجت ہوئی، وہ کہیں گئی، وہاں کچھ دیر لگ گئی، اور دیکھا واپس آ کر تو کہیں ہار اپنا گر گیا تھا، اس ہار کو دیکھنے کے لیے واپس گئیں۔ اتنی دیر میں وہ حمال آئے، اور حضرت عائشہ بہت دبلی پتلی تھی، انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ اس ہودج میں اس وقت ام المومنین موجود نہیں ہے۔ انہوں نے اٹھایا اور وہ کوچ کا وقت ہو گیا تھا، اونٹ کے اوپر رکھا اور قافلہ چل دیا۔ اب جب یہ آئیں واپس تو اب دیکھا کہ وہ تو قافلہ جا چکا، ہکا بکا اب کیا کریں، تنہا ہے، رات کا وقت ہے۔ اس وقت انہوں نے بڑی عقل مندی سے کام لیا کہ اب اگر میں قافلے کے پیچھے دوڑی چلی تو پتہ نہیں میں کسی غلط راستے پہ مڑ جاؤں، اور پھر وہ تلاش بھی نہیں کر سکیں گے مجھے، تو بہتر یہ کہ میں یہیں پر بیٹھی رہوں، تاکہ انہیں جب بھی خیال ہوگا کہ اس ہودج کے اندر جو ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ موجود نہیں ہے تو وہ تلاش میں پھر یہیں آئیں گے۔ تو وہاں بیٹھی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا، نیند آ گئی، سو گئی، اس سے آپ کا چہرہ بھی کھل گیا۔ تو ایک صاحب تھے صحابہ میں سے صفوان ابن معطل، ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ لشکر چل رہا ہے تو ذرا فاصلے سے کہ کہیں کوئی گری پڑی چیز رہ گئی ہو، کہیں کوئی بیمار ہو وہ چل نہ پایا ہو لشکر کے ساتھ اور رہ گیا ہو پیچھے،
تو پیچھے وہ دیکھ بھال کرتے ہوئے آتے تھے، انہیں دور سے نظر آیا کہ یہاں کوئی شے پڑی ہوئی ہے، گٹھڑی سی پڑی ہے کوئی، تو جا کر دیکھا، حضرت عائشہ کو پہچان لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے پہچان لیا کہ حجاب کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے میں نے انہیں دیکھا تھا۔ حجاب کی آیت نازل ہوئی ہے سورہ احزاب میں، سورہ احزاب 1 سال پہلے نازل ہو چکی ہے، تو جب تک حجاب کی آیت نہیں آئی تھی، ظاہر بات ہے کہ وہاں پردہ نہیں تھا، کوئی نقاب نہیں اوڑھتی تھی خواتین، اور نہ امہات المومنین، لہذا پہچانتے تھے۔ تو وہ چونکہ چہرہ کھلا ہوا تھا ام المومنین کا، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ الفاظ جو کہے تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، اور وہ پھر اٹھ کر بیٹھی، انہوں نے اپنا کپڑا درست کیا، لیکن پھر انہوں نے یہ کیا، صفوان ابن معطل نے، کہ اپنا اونٹ بٹھا دیا خاموشی کے ساتھ، حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئیں، اور وہ آگے اس کی وہ نکیل پکڑ کر اور وہ چلتے گئے اور قافلے میں پہنچ گئے۔ وہاں عبداللہ ابن ابی نے شور مچا دیا کہ خدا کی قسم تمہارے نبی کی یہ بیوی جو ہے بچ کر نہیں آئی ہے، مطلب یہ کہ یہ تو اب یہ معاملہ جو رہا ہے، تنہائی رہی ہے، علیحدہ رہے ہیں، تو گویا کہ زنا کا معاملہ ہو گیا ہے۔ یہ اس کی جو بھی اس کی گندی سوچ تھی، ظاہر بات ہے کہ مکھی تو گندگی پر بیٹھتی ہے، اس کو تلاش رہتی ہے گندگی کی، اس کے لیے تو یہ ایک موقع مل گیا اسکینڈل اٹھانے کا۔ یہ اسکینڈل بڑھتے بڑھتے ایک طوفان بن گیا، اور اس میں بعض جو ہیں بہت ہی مخلص لوگ بھی، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دربار نبوی کے گویا کہ سرکاری شاعر تھے، ان کا بھی معاملہ اس کے اندر ایسا ہو گیا کہ وہ بھی ملوث ہو گئے۔ تو یہ ہے واقعہ افک کا۔ لیکن اس کے بعد قرآن مجید میں پھر یہ آیات نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے برات کر دی، اور پھر یہ کہ ان کی پاک دامنی اور پاک بازی جو ہے وہ ثابت ہو گئی، اور اس کے بعد معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، اس میں جس شخص نے بھی جو گناہ کمایا ہے وہ اس کو مل جائے گا، اس کے حصے میں درج ہو جائے گا۔ والذی تولی کبرہ، اور جس نے اس کا سب سے بڑا حصہ وصول کیا، یہ ہے عبداللہ ابن ابی، جس نے اسکینڈل اٹھایا اور اس سے بڑی قوت کے ساتھ شدت کے ساتھ پھیلایا۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اس کے لیے تو پھر بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموہ، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تھا، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتی، یعنی یہ کہ حضرت عائشہ کے بارے میں، ان کے بارے میں یہ گمان ہونا چاہیے تھا، انہیں فوراً کہہ دینا چاہیے تھا، وقالوا ھذا افک مبین، اور وہ کہتے فوراً کہ یہ تو کوئی بہت بڑی تہمت ہے۔ لولا جاؤوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں وہ لے کر آئے 4 گواہ، اگر تو ان کے پاس گواہ تھے یہ بات کہنے کے لیے تب تو زبان کھولنی چاہیے تھی، اگر 4 گواہ نہیں تھے تو انہیں زبان بند رکھنی چاہیے تھی۔ فَإِذْ لَمْ تَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اس لیے کہ یہ 4 گواہوں والی آیت جو ہے یہ سورہ نساء میں اتر چکی تھی، سورہ نساء سن 4 میں آ چکی ہے، وہ ابتدائی احکام جو تھے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے اس معاملے کے اندر، یہ آیت سورہ نساء میں آ چکی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کیوں نہیں 4 گواہ لے کر آئے، فَإِذْ لَمْ تَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکے، فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یقیناً اللہ کے نزدیک اور قانون اسلامی کے نزدیک پھر وہی جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں بھی، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ، تو تم پر پڑتی اس چیز پر کہ جس کا چرچا تم نے کیا ہے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ اللہ 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 اللہ، كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله، كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله، الله الله